پیش خدمت ہے افسانہ انتظار، افسانہ نگار محمد علیم اسماعیل۔ پریشان ہو چکا میرا وجود، پریشانی کے لگ دگ صحرا میں چلنے کے لیے مجبور تھا، لیکن ہر منزل پر سراب ہی سراب دکھائی دیتا تھا۔ میں اذیت سے گھرا گھر کی جانب قدم بڑھائے جا رہا تھا، زمین کا سینہ چیر کر اس میں سما جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ اب تک استقلال کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں تھا، لیکن اب پائے ثبات میں لغزش آ رہی تھی۔ انتظار کے راستوں پر چلتے چلتے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ مصیبتوں کے گرداب میں گرفتار ہو کر زندگی کی ہر شے سے دل اوب چکا تھا۔ پریشانیوں کے انبار سے زمین بھر گئی تھی، ذہن منتظر ہوتے ہوتے منتشر، سوچنے سے سمجھنے کی صلاحیت منجمد، اور طبیعت مقدر ہو گئی تھی۔ کل تک میری کلاس میں جن کی زبان تک نہ کھلتی تھی، آج ان کی زبان خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ میں عالم از خود رفتگی میں اسکول سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران پیچھے سے آواز آئی، دیکھو وہ جا رہا ہے، بن پگاری فی الادھیکاری۔ اور کہہ کانوں میں پڑتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر خنجر سے وار کیا ہو۔ پلٹ کر دیکھا تو ہوش و حواس معطل ہو گئے۔ کر وہ ایذا سے دل تڑپ اٹھا، جیسے جسم کا سارا خون بہہ گیا ہو۔ خاموش مجسمے کی طرح مسلسل 1 منٹ انہیں ہی دیکھتا رہا۔ وہ 1 منٹ ایسا لگا جیسے صدیاں بیت گئی ہوں۔ میں وہاں سے جلد نکل جانا چاہتا تھا، لیکن قدموں میں آگے بڑھنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ طبیعت گھبرا گئی اور سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کی مجھے امید نہ تھی، کیونکہ وہ میرے ہی اسٹوڈنٹ تھے۔ اپنی بے ترتیب سانسوں کو سنبھالتے ہوئے گھر پہنچا تو بیوی نے روز کی طرح دماغ چاٹنا شروع کر دیا۔ آپ یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی دوسرا کام تلاش کر لیجئے۔ آخر کب تک ہم تنگ دستی کی زندگی جیتے رہیں گے؟ میں پہلے ہی پریشان تھا، اپنے دکھ میں مبتلا کہ جو طالب علم تھے میرے تعین بن گئے تھے۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس تھا، اور ساتھ بیوی بھی جان کھانے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیسے چھوڑ دوں؟ میرے دوست نے ایک اسکول پر 8 سال تک مفت میں کام کیا، اور لوگوں کے کہنے پر کہ اس اسکول کا کوئی مستقبل نہیں، نوکری چھوڑ دی۔ نوکری چھوڑنے کے 1 سال بعد ہی اس اسکول کو گرانٹ مل گئی، اور وہ بیچارہ پشیمانی میں پڑ گیا۔ حیرت و افسوس کا سحر اس پر حاوی ہو گیا، اور اس کی تمام حسرتیں دل ہی دل میں دبی رہ گئی۔ جب لوگ اس پر ہنسنے لگے تو اس نے مجھ سے کہا تھا، وقت کا رونا بے وقت کی ہنسی سے اچھا ہوتا ہے۔ وقت از دست رفتہ وہ تیر از کمان جستہ باز نہایت۔ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ میں نوکری چھوڑ دوں اور اسکول کو گرانٹ مل جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میری 12 سالوں کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ لوگ مجھ پر ہنسیں گے، مجھے بے وقوف کہیں گے، اور کوئی کاروبار شروع کروں بھی تو کیسے؟ نہ زر بل ہے نہ زور بل۔ بیوی کو سمجھانے کی تمام کوششیں ناکام رہی۔ نہ وہ خاموش ہوئی اور نہ میری اذیت میں کمی ہوئی۔ ہر وقت اس کی زبان سے حرف شکایت ادا ہوتے تھے۔ اس نوکری کے لیے میں نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا، لیکن میرے ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ 1-2 سال کی میں تنخواہ شروع ہو جائے گی، کچھ روپیوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ اب وہ بھی تھک گئے ہیں، آخر کب تک ہمارا خرچ برداشت کریں گے، اور گرانٹ کب ملے گی کوئی میعاد طے شدہ نہیں۔ کینچی کی طرح چلتی ہوئی اس کی زبان کو خاموش کرانے کے لیے میں نے کہا کہ تھوڑا اور صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس کو سب کی فکر ہے، اور مجھے بھی اس کی ذات سے پوری امید ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اور کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، بس اب آخری انفیکشن باقی ہے۔ گرانٹ کے لیے درخواست فارم ہم جمع کر چکے ہیں، اب امید ہے کہ بہت جلد ہی گرانٹ مل جائے گی۔ ایک پھٹی ہوئی کتاب کے اوراق کی طرح بکھر کر میں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ صبر کر رہا تھا اور سوچتا تھا بیوی بھی صبر سے کام لے۔ ہمیشہ ایک بے چینی اور کئی سوالات ذہن میں ایک ساتھ امٹتے چلے آتے تھے، اور میں خیالات میں غرق ہو جاتا۔ حکومت مہاراشٹر نے ایک نیا قانون جاری کر کے ریاست کے 1300 اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور وجہ بتائی کہ ان اسکولوں میں بچوں کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن میں حکومت سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس اسکول میں میں پڑھاتا ہوں وہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے،
اور میں 12 سال سے مفت میں پڑھا رہا ہوں، تو ہماری اسکول کو اب تک گرانٹ کیوں نہیں ملی؟ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے نہایت ہی رنج و غم کے ساتھ بیوی کو یہ خبر سنائی اور سوچ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر افسوس ظاہر کرے گی، لیکن اس نے کہا، چلو اچھا ہوا، ورنہ ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے سینکڑوں بچے تمہاری طرح بے روزگار ہو جاتے۔ میں تو کہتی ہوں یہ تعلیم حاصل کرنا جوا کھیلنے کے برابر ہے، جس میں انسانی زندگی داؤ پر لگی ہوتی ہے۔ آخر تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوکریاں کہاں ملتی ہے، اور پھر کوئی چھوٹا موٹا کام کرنے میں ان تعلیم یافتہ لوگوں کو شرم آتی ہے۔ بڑے بڑے اور امیر لوگوں کو دیکھیے، انہوں نے کہاں اتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ 12ویں پاس ملک کی شکشا منتری ہے، ایک منسٹر نے جعلی ڈگریاں خریدی ہے، اور چائے والا پردھان منتری ہے۔ ایسی کئی مثالوں سے سماج بھرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، نہ تعلیم میں اپنا سر کھپایا، نہ بھری جوانی میں سر کے بال سفید کیے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ حکومت نے بہت اچھا فیصلہ لیا جو 1300 اسکولوں کو بند کر دیا۔ میں اسے سمجھا رہا تھا، تم ایسا کیوں سوچتی ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا تھا وہ تو میرے ہی دل کی بات تھی جو میں بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ کا جامہ پہنانے سے قاصر تھا۔ ہر کلاس میں کچھ شرارتی لڑکے ہوتے ہیں، میری بھی کلاس میں ایک تھا، لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ شرارت کرتا تھا۔ اس ایک کی وجہ سے پوری کلاس بار بار ڈسٹرب ہو جاتی تھی۔ ایک معمولی سی سزا دینے کے دوسرے دن اس کا باپ، جو ایک سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھا، اسکول میں آ دھمکا اور مجھے سبھی کے سامنے سخت لہجے میں دھمکی دی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی مجھ پر ہی ناراض ہوئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ ٹیچر کو دیوتا کی طرح مانتے تھے، اور پورے گاؤں میں کوئی بھی کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن زمانہ بدل گیا ہے اور بچے بھی بدل گئے ہیں۔ گزرے واقعے کے دوسرے ہی روز ہیڈ ماسٹر نے فوری میٹنگ طلب کی اور ٹیچرز اسٹاف سے کہا، یہ مت بھولیے کہ ہم ایک نان گرانٹ اسکول کے کرمچاری ہیں، اور حکومت کے قانون کے مطابق ہم کسی بھی بچے کو سزا نہیں دے سکتے، مارنا تو دور کی بات ہے، زبان سے ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ غیر تعلیمی کاموں کا بوجھ کیا کم ہے؟ اوپر سے ہر ایرا غیرہ ہم پر دھوس جماتا ہے، اور حکومت بھی ہم کو چور سمجھتی ہے۔ مالی پریشانیوں کی وجہ سے ہم لوگ پہلے ہی منتشر مزاجی کا شکار ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں آئندہ سبھی اساتذہ ان تمام باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، لیکن میں بدحواسی میں کھویا وہیں بیٹھا ہوا تھا اور مستقبل میں ہونے والے نقصان کو دیکھ رہا تھا۔ کرتا بھی کیا، بے بس تھا۔ سرکاری فرمان کے آگے ہاتھ لگانے تک کا حق چھین لیا تھا کمار سے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں برتن صاف ستھرے، مضبوط اور اچھے چاہیے۔ انہی دنوں اسکول کے چیئرمین نے ایک فرمان جاری کیا جس میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ بہت جلد اسکول کا انفیکشن ہونے والا ہے۔ آنے والی افسران کی ٹیم کی خوب خاطر کرنی ہے تاکہ وہ اسکول کو اچھے ریمارکس دے اور ہمیں جلد گرانٹ ملے۔ اس کے لیے ایک ایک ٹیچر کو 50,000 ہزار روپے کا انتظام کرنا ہوگا، اور سبھی ٹیچرز فکر کی گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ رقم کا انتظام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ کسی نے بیوی کے زیورات فروخت کر دیے تو کسی نے قرض لے لیا، کسی نے زمین بیچی تو کسی نے اپنا گھر گروی رکھ دیا۔ میں نے بھی بیوی کے گہنے بیچ دیے۔ رات دن کر کے بھاگتے دوڑتے لڑکھڑاتے دل میں امید کا دیا جلائے کہ جلد تنخواہ شروع ہو، پیسوں کا انتظام کیا۔ پھر ایک دن افسران کی ایک ٹیم اسکول کے انفیکشن کے لیے آئی۔ ہم نے تمام تیاریاں کر رکھی تھی۔ نہایت ہی شائستگی سے افسران کی خوب سے خوب تر خاطر مدارت اور آؤ بھگت کی گئی۔ میں خوشی خوشی گھر آیا اور بتایا کہ انفیکشن بہت اچھا ہوا ہے، ہماری اسکول کو بہت اچھے پوائنٹس ملے ہیں، اب بہت جلد گرانٹ مل جائے گی۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ خوشی کی پھلجھڑیاں چاروں طرف پھوٹتی نظر آ رہی تھی، لیکن چشم انتظار کو سکون پذیری حاصل نہ ہو سکی۔ جیب خرچ کے پیسے تک کی پریشانی، بیوی اور بچی کی کوئی خواہش وقت پر پوری نہ ہو سکی۔ جب میری بیٹی دوسرے ٹیچرز سے میرا مقابلہ کرتی تو میں صرف یہ کہہ دیتا کہ بیٹا وہ گرانٹیڈ اسکول کے ٹیچرز ہیں۔ گھر کے سبھی افراد کثرت سے اصرار کرتے تھے یہ نوکری چھوڑ دو، لیکن پھر وہی بات ذہن میں گردش کرتی ہوئی چلی آتی تھی، کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ کئی بار تنہائی میں نے بھی سوچا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں،
پھر خیال آتا نوکری چھوڑ دی تو گاؤں میں سوائے مزدوری کے کوئی دوسرا کام نہیں ملتا اور پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکوں۔ محنت مزدوری اب مجھ سے ہوگی نہیں، اتنی طاقت اب رہی نہیں، اور لوگ کیا کہیں گے؟ نان گرانٹ اسکول پر 12 سال مفت کام کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ پل پل لڑائی اپنے آپ سے مجھے ہر وقت کشمکش میں مبتلا رکھتی تھی۔ شب تنہائی میں ہیبتناک خیالات میرے حوصلوں کو پست کر دیتے تھے۔ آنکھوں سے نیند غائب ہوتی گئی، رات بھر بے چینی اور ہر وقت اپنے اندر ایک خالی پن کا احساس۔ کبھی کبھی جی میں آتا کہ تمام غموں سے آزاد ہو جاؤں اور سوچ و فکر کو دور دریا میں پھینک آؤں۔ دھیرے دھیرے بالوں میں سفیدی اترتی گئی، نظر کی اینک لگ گئی۔ آنکھوں پر لگی اینک تو لوگوں نے دیکھی، لیکن اس کے پیچھے چشمے پر آب کسی کو نظر نہ آئی۔ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ گھونٹ کر سال در سال گزرتے گئے، وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور میں نان گرانٹ پر ہی ریٹائر ہو گیا۔